اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میں 24 فروری کو درس نمبر 55 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور آج کے درس کا عنوان ہے بیماری اور صحت۔ بدن کی صحت سے صرف دار فانی کی چند روزہ زندگی اور حصول لذات جسمانیہ مقصود ہوتا ہے، بخلاف اس کے روح کی صحت سے لذات حقیقی و سعادت ابدیہ کا حصول مقصود ہے۔ روح کی بیماری لذت و سعادت ابدیہ سے محروم رکھتی ہے، روح کی صحت حیات حقیقی کا سبب بنتی ہے۔ انسان کمالات نفسانی کے حصول میں جتنی سعی کرے اور جس حد تک وہ اپنے نفس کو خباثت باطنی اور نجاست معنوی اخلاق ذمیمہ سے پاک و پاکیزہ کرے، اسی قدر اسے رحمت غیر متناہیہ کے قبول کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ مادیت کا حجاب اٹھ جاتا ہے اور انسان اشیاء کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، وہ نعمات الہیہ و قرب پروردگار کا اہل ہو جاتا ہے، اور ایسی خوشی و لذت حاصل ہوتی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو اور نہ کسی کے دل میں گزرا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لشکر شیطان نے بنی آدم کے دل کے اطراف کو گھیر نہ لیا ہوتا تو وہ ضرور حقیقت عالم علوی و سفلی سے مطلع ہوتا، اور یہ ان علوم کی طرح نہیں جو مطالعہ کتب اور دلائل عقلی سے حاصل ہو، بلکہ یہ آدمی کو صفائی نفس و تطہیر قلب سے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ فرمائے کہ لیست العلم بکثرت تعلم انما ہوا نورا یقذفہ اللہ فی قلب من یرید، یعنی علم زیادہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک نور ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہے ڈال دیتا ہے۔ چونکہ یہ علوم و معارف باطنی ہیں، اور یہ نور اس وقت تک کسی کے قلب میں نہیں ڈالا جائے گا جب تک وہ اپنے قلب کو نجاست باطنیہ اور خواہشات نفسانیہ سے پاک نہ کرے، اس لیے کہ دل ناپاک علوم حقہ کی منزل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا رہتا ہو اس میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے۔ بس اندازہ لگائیے کہ جس کے دل میں کتوں جیسی صفات ہوں اس میں ملائکہ جو حامل نور علم ہے کیسے داخل ہوں گے؟ جس کے دل میں نور علم داخل ہو وہ بندگی خالق حقیقی میں سرشار ہوتا ہے، اور اس کی اطاعت سے سر منہ انحراف کا امکان تک نہیں ہوتا۔ لہذا جب تک انسان کا باطن پاک و پاکیزہ نہ ہو، عبادت ظاہری کا اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور نہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بتحقیق نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تسبیح بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ کسی گناہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ان کے دلوں میں وہ نور علم موجود نہیں جو انسان کو معصیت سے روکتا ہے، اور نماز میں وہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ نمازی بے حیائی اور ریاکاری اور بدکاری سے دور رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ غور کریں، اگر ہماری نمازیں واقعی نماز ہوتی تو ہماری حالت ایسی پستی میں نہ ہوتی۔ جو لوگ ظاہری عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن تہذیب، اخلاق اور تفسیر
قلب تطہیر قلب سے غافل ہیں، ان کی مثال اس گھر کی سی ہے جس کے چھت پر تو چراغ روشن ہو لیکن اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ اس کی طرح ہے جس کا بدن خارش میں مبتلا ہو، حکیم اسے پینے کے لیے دوا دے تاکہ مرض جڑ سے ختم ہو، اور بدن پر ملنے کی دوا بھی دے تاکہ اثر ظاہری ظاہر ہو، لیکن بیمار پینے کی دوا کو چھوڑ دے اور صرف بدن پر ملنے کی دوا پر اکتفا کرے۔ اس صورت میں عارضی طور پر ظاہر بدن سے وہ اثر دور ہوگا لیکن اس کی جڑ باقی رہے گی، اور باقی رہنے کی وجہ سے وہ ایک دن ہلاک ہوگا۔ افسوس ہے کہ بدن کی صحت کے لیے تو کڑوی دوا پینے کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن روح کی بیماریوں سے آگاہ نہیں ہے اور نہ اس کے علاج کی فکر ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ غفلت کا پردہ اٹھے گا تو روح کی بیماری کا نتیجہ انسان دیکھ لے گا اور پھر اسے سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن پانی سر سے گزر چکا ہوگا، سوائے حسرت کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یعنی جس دن تیرے آگے سے پردہ اٹھا لیا جائے گا تو زیادہ دیکھنے والا ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں اپنے اموال سے غافل اور اپنی اوقات کو لہو و لعب میں صرف کر چکے ہوں گے، وہ اپنے نامہ اعمال دیکھ کر بے اختیار بول اٹھیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں کسی اعمال صغیرہ و کبیرہ کو فراموش نہیں کیا گیا، یہاں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب ہر علم کی بزرگی اس کے موضوع کی بزرگی پر موقوف ہے۔ علم اخلاق کا موضوع نفس انسانی ہے جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ جہاں تک اس کی غرض و غایت کا تعلق ہے وہ ہے نفس ناطقہ، انسان کو صفات غزیلہ سے پاک کرنا اور اخلاق حمیدہ اور صفات جمیلہ سے نفس انسانی کو پاک کرنا تاکہ حیات ابدی اور سعادت دارین حاصل ہو۔ پس جو علم انسان کی سعادت دارین و قرب مالک حقیقی کا ذریعہ ہو وہ باقی تمام علوم سے ارفع و اعلیٰ ہے، کیونکہ اس سے مقصد تخلیق انسانی کا حصول ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کون سا علم اشرف ہوگا جو پس ترین موجودات کو تمام کائنات سے رتبہ بزرگی پر پہنچا دے۔ اس وجہ سے علماء سابقین اس علم کو علم اخلاق حقیقیہ سمجھتے ہیں۔ نفس کو صفات غزیلہ سے پاک کرنے اور صفات حسنہ سے آراستہ کرنے کا نام تہذیب اخلاق ہے، جس سے سعادت دارین حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح بدن کو تمام امراض سے دور رکھنے سے صحت حاصل ہوتی ہے، اس طرح صفائے دل کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کرنے اور نیک صفات سے مزین کرنے سے صحت روح حاصل ہوتی ہے۔ اقرب الہی حیات ابدی کا ذریعہ ہے۔ تہذیب اخلاق قوت نفس اور نیک صفات انسان کو اس مرتبے پر پہنچاتی ہے کہ دست افلاک کا اشرف اس کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس پر ستاروں کی نحوست و سعادت اثر نہیں کرتی اور پوری کائنات میں تصرف کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ واقعہ شق القمر سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قصہ غد شمس سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا شہادت دے رہا ہے کہ اعلیٰ و ارفع اخلاق کے مالک اپنا اختیار صرف زمین ہی پر نہیں بلکہ آسمان پر بھی رکھتے ہیں، اور وہ خدا کے دیے ہوئے اختیار سے چاند پر بھی قدرت رکھتے ہیں، سورج کو بھی حکم دے سکتے ہیں، اور چاند اور سورج ان کے تابع ہیں، جیسا ان کا اشارہ ہوتا ہے ویسا وہ عمل کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، تمام سمجھنے کی کوشش میں ہمیں مصروف رکھے، اور ہم خداوند عالم کے صحیح
اور حقیقی بندہ بن جائیں۔ خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، خدا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔